کرامات اولیاء کرام۔ صحت کرامات عقلی دلائل سے ثابت ہو چکی اور منطقیانہ ثبوت باہم پہنچا دیا گیا۔ اب ضروری ہے کہ کتابی دلائل بھی سامنے آ جائیں اور وہ کچھ بھی بیان کیا جائے جو صحیح احادیث میں موجود ہے۔ کرامات اور اہل ولایت سے ظہور خوارق عادت سے متعلق قرآن و حدیث ناطق ہیں اور ان کا انکار گویا نص قرآنی سے منکر ہونا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ خدائے عزوجل نے قرآن میں فرمایا، ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تمہارے لیے من و سلوہ نازل ہو گیا۔ اگر کوئی منکر یہ کہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا تو ہم کہیں گے بالکل بجا ہے، کیونکہ کرامات اولیاء بھی جملہ معجزات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور پھر اگر کوئی یہ کہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو موجود تھے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت موجود نہیں، اس لیے کوئی کرامت ان کا معجزہ نہیں ہو سکتی۔ ہم کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام موجود نہیں تھے اور طور پر چلے گئے تو اے برادر، من و سلوہ کا سلسلہ بدستور قائم رہا۔ غیبت مکانی اور غیبت زمانی میں کوئی فرق نہیں۔ اگر غیبت مکانی میں معجزہ روا تھا تو غیبت زمانی میں ناروا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، ہم آصف بن برخیا کی کرامت سے متعلق جانتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ بلقیس کا تخت اس کی آمد سے پہلے سامنے آ جائے۔ حق تعالیٰ کا بھی اعماء تھا کہ آصف کا شرف اہل علم پر ظاہر ہو، نیز اور لوگ جان جائیں کہ اولیاء کرام سے ظہور کرامت جائز ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، کون ہے جو بلقیس کا تخت اس کی آمد سے پہلے حاضر کر سکتا ہے؟ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عفریت نے کہا، میں حاضر کرتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اس سے بھی جلد تر۔ آصف نے کہا، قبل اس کے کہ آپ آنکھ جھپکیں تخت حاضر کرتا ہوں۔ یہی ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام برآشفتہ نہیں ہوئے، انکار نہیں کیا اور اس چیز کو محال نہیں سمجھا۔ یہ معجزہ نہیں تھا کیونکہ آصف پیغمبر نہیں تھے، لامحالہ کرامت تھی جو آصف کے ہاتھوں معرض ظہور میں آئی۔ اگر معجزہ ہوتا تو خود حضرت سلیمان علیہ السلام سر انجام دیتے۔ قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جب زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آتے تو موسم گرما میں سرما کا اور موسم سرما میں گرما کا میوہ موجود پاتے۔ پوچھتے، مریم تیرے لیے کہاں سے آیا؟ حضرت مریم علیہ السلام فرماتی، یہ حق تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ یہ بات مسلم ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام پیغمبر نہیں تھی، نیز ان کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صریح الفاظ میں فرمایا کہ کھجور کے سوکھے تنے کو ہلا تاکہ تازہ کھجور تیرے لیے گرے۔ علاوہ ازیں اصحاب کہف کا واقعہ، کتے کا کلام کرنا، اصحاب کہف کا سونا، ان کا غار میں دائیں بائیں کروٹ لینا، ہم ان کی دائیں بائیں کروٹ بدلتے ہیں اور ان کا کتا چوکھٹ پر کھڑا ہے۔ یہ جملہ چیزیں خرق عادات میں شامل ہیں، معجزے کے تحت تو آتی نہیں، لامحالہ کرامات کہلائیں۔ امور موہومہ کے حاصل ہونے کے لیے تکلیف کے وقت دعا کی قبولیت بھی کرامات کی ایک شکل ہے۔ لمبی مسافت، چشم زدن میں طے ہو جانا، غیر معلوم مقام سے توام کا نازل ہونا، خلقت کے اندیشہ الہانی سے واقف ہونا وغیرہ کرامات میں شامل ہیں۔ احادیث صحیحہ میں حدیث غار قابل غور ہے۔ صحابہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استدعا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گزشتہ امتوں کا کوئی عجیب واقعہ بیان فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی زمانے میں 3 آدمی کہیں سفر پر جا رہے تھے۔ جب رات ہوئی تو وہ ایک غار میں شب بسری کے لیے چلے گئے۔ تھوڑی رات گزری تو ایک پتھر پہاڑ پر سے سرک کر غار کے منہ پر آ گیا۔ تینوں کے تینوں پریشان ہو گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، اس غار سے رہائی ناممکن ہے، آؤ اپنے بے ریا کاموں کی شفاعت کریں، آؤ اپنے بے ریا کاموں کی شفاعت تلاش کریں۔ ایک نے کہا، میرے ماں باپ زندہ تھے، میری بساط صرف ایک بکری تھی جس کا دودھ اپنے ماں باپ کو پلا دیتا تھا، ہر روز لکڑیوں کا ایک گٹھا لاتا تھا، اس کے دام سے ان کے طعام کا انتظام کرتا تھا۔ ایک رات مجھے دیر ہو گئی، بکری کا دودھ دھو کر ان کے لیے کھانا تیار کیا، اتنی دیر میں وہ سو گئے۔ میں دودھ کا پیالہ اور کھانا لیے کھڑا رہا، صبح کے وقت وہ بیدار ہوئے، جب وہ کھانا کھا چکے تب بیٹھا۔ یہ بیان کر کے اس شخص نے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ، اگر یہ واقعہ میں نے سچ کہا ہے تو غار کے منہ سے اس پتھر کو سرکا دے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پتھر کو حرکت ہوئی اور تھوڑا سا راستہ بن گیا۔ دوسرے آدمی نے کہا، میرے چچا کی ایک صاحب جمال لڑکی تھی، میرا دل ہمیشہ اس کی طرف مائل تھا،
میں اسے ترغیب ملاقات دیتا رہا مگر وہ کسی طرح ملتفت نہ ہوئی۔ آخر میں نے اسے 120 دینار پیش کیے اور ایک رات کی خلوت کے لیے استدعا کی۔ جب وہ میرے پاس آئی تو حق تعالیٰ کا خوف میرے دل پر مسلط ہو گیا۔ میں نے اس سے پرہیز کیا اور وہ رقم بھی اس کے پاس رہنے دی۔ یہ بیان کر کے اس شخص نے دعا کی، اے باری تعالیٰ، اگر یہ واقعہ میں نے سچ کہا ہے تو اس سوراخ کو فراخی عطا فرما۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پتھر نے ایک اور جنبش کی اور سوراخ زیادہ ہو گیا، مگر ابھی اتنا نہیں تھا کہ وہ غار سے باہر نکل سکے۔ تیسرے آدمی نے کہا، میرے پاس مزدوروں کا ایک گروہ کام کیا کرتا تھا، سب نے اپنی اپنی اجرت وصول کی، مگر ایک مزدور کہیں غائب ہو گیا۔ میں نے اس کی اجرت سے ایک بکری خریدی، دوسرے سال 2 اور تیسرے سال 4 بکریاں ہو گئیں اور اسی طرح سال بسال بڑھتی گئیں۔ چند سال کے اندر بہت سا مال جمع ہو گیا۔ وہ مزدور واپس آیا اور اپنی اجرت طلب کی۔ میں نے کہا، وہ سب بکریاں تیرا مال اور تیری ملکیت ہیں۔ اس نے مذاق سمجھا مگر میں نے سب کچھ اسے دے دیا۔ یہ کہنے کے بعد اس شخص نے دعا مانگی، یا رب العزت، اگر یہ واقعہ میں نے من و عن سچ بیان کیا ہے تو اس سوراخ کو اور فراخ فرما۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وقت پتھر غار کے دہانے سے سرک گیا اور تینوں مسافر باہر نکل آئے۔ یہ چیز بھی غار کی عادت تھی۔ جریج راہب سے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مشہور ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طفولیت کے جھولے میں صرف 3 اشخاص نے گفتگو کی۔ ایک، جیسا کہ تم لوگوں کو معلوم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ دوسرا، ایک اسرائیلی راہب جریج نامی تھا، مرد مجتہد تھا، اس کی والدہ پردہ نشین تھی۔ ایک روز اپنے بیٹے سے ملنے آئی، وہ عبادت میں مشغول تھا، اس نے ہیکل کا دروازہ نہ کھولا۔ دوسرے دن پھر آئی، پھر وہی ہوا۔ تیسرے دن اور پھر چوتھے دن بھی وہی ہوا۔ آخر ماں نے کہا، اے خدا، میرے اس بیٹے کو رسوا کر اور میری وجہ سے اسے گرفت میں لے لے۔ اس زمانے میں ایک فاحشہ عورت تھی، اس نے دعویٰ کیا کہ میں جریج کو گمراہ کر سکتی ہوں۔ چنانچہ اس کے عبادت گدھے میں گئی۔ جریج نے اس کی طرف کوئی التفات نہ کیا۔ واپس پلٹتے ہوئے وہ ایک گڈریے سے ہم صحبت ہوئی اور اسے حمل قرار پایا۔ اس نے شہر میں مشہور کر دیا کہ اسے جریج سے حمل ہوا ہے۔ جب بچہ جنا تو اسے جریج کے پاس لے گئی۔ جریج دربار شاہی میں پیش ہوا اور بچے کو مخاطب کر کے پوچھا، تیرا باپ کون ہے؟ بچے نے جواب دیا، اے جریج، میری ماں تہمت تراش رہی ہے، میرا باپ تو ایک گڈریا ہے۔ ایک اور خاتون اپنے بچے کو گود میں لیے گھر میں بیٹھی تھی۔ ایک خوشپوش خوبرو سوار پاس سے گزرا۔ خاتون نے کہا، باری تعالیٰ، میرے بچے کو ایسا جوان کرنا۔ بچے نے کہا، اے خدا، مجھے ایسا نہ بنائیو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بدنام عورت پاس سے گزری۔ اس خاتون نے کہا، اے خدا، میرے بچے کو اس عورت جیسا نہ بنانا۔ بچے نے پھر کہا، اے خدا، مجھے اس عورت جیسا بنانا۔ خاتون کو سخت تعجب ہوا۔ اس نے پوچھا، بیٹا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ بچے نے جواب دیا، یہ جوان رانا ظالم ہے، یہ عورت صالحہ ہے، لوگ اسے برا کہتے ہیں اور اسے نہیں جانتے۔ میں ظالموں میں شمار نہیں ہونا چاہتا، مجھے صالحین میں شمار ہونے کی تمنا ہے۔ زائدہ کنیزہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق روایت ہے کہ وہ ایک روز حضور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر سلام بجا لائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے زائدہ، اتنے عرصے کے بعد کیوں آئی ہو؟ تم بڑی نیکوکار ہو اور ہم تمہیں عزیز سمجھتے ہیں۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ایک عجیب واقعہ بیان کرنے آئی ہوں۔ پوچھا، کیا؟ عرض کی، صبح لکڑی کی تلاش میں باہر نکلی۔ جب میں نے لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر اٹھانے کے لیے ایک پتھر پر رکھا تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک سوار آسمان سے زمین پر نازل ہوا، مجھے سلام کہہ کر بولا، اے زائدہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رضوان خازن بہشت کی طرف سے سلام پہنچا کر کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کے 3 گروہ ہوں گے۔ ایک گروہ بلا حساب داخل بہشت ہوگا، دوسرے گروہ کا حساب آسان کر دیا جائے گا اور تیسرا گروہ آپ کی شفاعت سے بخش دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ سوار پھر روبہ آسمان ہوا، بلندی پر جا کر پھر میری طرف دیکھا۔ میں گٹھے کو اکٹھا کر رہی تھی مگر اٹھانے سے قاصر تھی۔ سوار نے کہا، زائدہ، لکڑیوں کا گٹھا اس پتھر پر رکھ دے۔ پھر پتھر سے کہا، یہ گٹھا زائدہ کے ساتھ عمر کے گھر تک پہنچاؤ۔ پتھر اپنی جگہ سے ہلا اور گٹھا اس کے ساتھ عمر کے دروازے تک آ گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اٹھے اور حضرت عمر کے دروازے تک پتھر کے آنے جانے کے نشانات دیکھے اور فرمایا،
فرمایا الحمدللہ، دنیا سے رخصت ہونے سے قبل مجھے رضوان کی طرف سے اپنی امت سے متعلق بشارت ملی، اور باری تعالیٰ نے میری امت میں سے ایک خاتون کو مریم کا درجہ عطا کیا۔ مشہور ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلیٰ حضرت می کو ایک لڑائی پر بھیجا۔ راستے میں ایک بڑے دریا کا حصہ حائل تھا، سب پانی پر چلنے لگے اور سب پار ہو گئے اور کسی کا پاؤں تر نہ ہوا۔ عبداللہ بن عمر سے متعلق مشہور ہے کہ وہ کہیں جا رہے تھے، دیکھا کہ بہت سے لوگ ایک مقام پر سڑک کے کنارے کھڑے ہیں، ایک شیر نے ان کا راستہ روک رکھا تھا۔ عبداللہ بن عمر نے آگے بڑھ کر کہا، اے کتے، اگر فرمان خدا بندی ہے تو اپنا کام کر ورنہ راستہ دے۔ شیر اپنی جگہ سے اٹھا اور لجاجت کرتا ہوا راستہ چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم نے ایک شخص کو ہوا میں معلق بیٹھے ہوئے دیکھا، پوچھا، اے مرد حق، یہ مقام کس طرح حاصل کیا؟ اس نے جواب دیا، بالکل ذرا سی چیز سے میں دنیا سے روگرداں ہو کر راہ حق پر گامزن ہوا۔ مجھ سے پوچھا گیا، تیری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا، مجھے ہوا میں جگہ ملنی چاہیے تاکہ میرا دل اہل دنیا سے منقطع ہو جائے۔ ایک اجمی جوان قتل عمر کے ارادے سے مدینہ منورہ آیا۔ اسے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگل میں سو رہے ہوں گے۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد دیکھا کہ وہ خاک پر رکھے ہوئے سو رہے ہیں۔ سوچا سارے جہان میں فتنہ اسی کی وجہ سے ہے، اب اسے قتل کرنا آسان ہے۔ تلوار نکالی، دفتن دو شیر نمودار ہوئے اور اس پر حملہ آور ہوئے۔ اس نے چیخو پکار کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے۔ اجمی جوان نے ساری واردات بیان کی اور مشرف با اسلام ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عراق کے علاقے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تحائف میں ایک ڈبیا آئی اور آپ کو بتایا گیا کہ اس ڈبیا میں وہ زہر قاتل ہے جو کسی بادشاہ وقت کے خزانے میں نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے وہ ڈبیا کھولی، زہر نکال کر ہتھیلی پر رکھا اور بسم اللہ پڑھ کر منہ میں ڈال لیا۔ کوئی تکلیف نہ ہوئی، لوگ حیرت زدہ رہ گئے اور بہت سے راہ ہدایت پر آ گئے۔ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عبادان میں ایک باد نشین حبشی تھا۔ ایک روز میں نے بازار سے کچھ خریدا اور اس کے پاس لے گیا۔ اس نے پوچھا، کیا ہے؟ میں نے کہا، تیرے کھانے کے لیے کچھ لایا ہوں، شاید تجھے ضرورت ہو۔ وہ مجھ پر ہنسا اور ایک ہاتھ سے اشارہ کیا۔ صحرا کے سب پتھر اور کنکر سونا ہو گئے۔ میں سخت شرمندہ ہوا اور سب کو چھوڑ کر دہشت سے بھاگا۔ ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں ایک خرقہ پور سے ملا، مجھے پیاس تھی، پانی طلب کیا۔ اس نے کہا، میرے پاس پانی بھی ہے اور دودھ بھی۔ میں نے کہا، مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ وہ خرقہ پوش اٹھا اور اس نے پتھر پر رسا مارا، پتھر سے صاف اور شیریں پانی جاری ہوا۔ مجھے حیرت ہوئی۔ گدڑی پوش نے کہا، حیرت نہیں ہونی چاہیے، جب بندہ فرمان حق کے تابع ہو تو سب جہان اس کے تابع فرمان ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو درداء اور سلمان رضی اللہ عنہما باہم بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے اور پیالے سے تسبیح کی آواز آ رہی تھی۔ سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مدت 3 دن میں صرف ایک مرتبہ کھانا کھاتا رہا، صحرا میں تھا۔ تیسرے روز مجھے محسوس ہوا، طبیعت کو عادت کے مطابق طلب ہوئی مگر کچھ کھانے کو میسر نہ آیا۔ مجبور ہو کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ حاطف غیب نے آواز دی، اے ابو سعید، بے طعام دفع ضعف کی ضرورت ہے یا طعام کی یا صرف قوت کی؟ میں نے کہا، مجھے قوت چاہیے۔ میں نے قوت محسوس کی اور 12 منزل اور بغیر خورد و نوش کے طے کر گیا۔ مشہور ہے کہ آج کل تستر میں سہل بن عبداللہ کے گھر کو بیت الصبا کہتے ہیں اور تستر کے باشندے بالاتفاق کہتے ہیں کہ بیت الصبا میں درندے، شیر وغیرہ آتے ہیں، سہل انہیں کھانے کو دیتے اور ان کی رکھوالی کرتے ہیں۔ ابو القاسم مروزی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز ابو سعید خرازی کے ہمراہ جا رہا تھا۔ دریا کے کنارے ایک خرقہ پوش جوان نظر آیا جس کے ہاتھ میں کاسا تھا اور کاسے کے ساتھ ایک دوات آویختہ تھی۔ ابو سعید نے کہا کہ اس جوان کی پیشانی آبدانہ ہے اور صاحب معاملہ معلوم ہوتا ہے، بظاہر پہنچا ہوا دکھائی دیتا ہے مگر دوات کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ ابھی مقام طلب میں ہے، آؤ ذرا دریافت کریں۔ خرازی نے بڑھ کر پوچھا، خدا تک پہنچنے کی راہ کون سی ہے؟ بولا، 2 راہیں ہیں، ایک عوام کے لیے، دوسری خواص کے لیے۔ خواص کی راہ کا تمہیں کوئی علم نہیں، البتہ عوام کی راہ میں ہو، بڑھے چلو۔ اپنے معاملے کو اللہ سے ملنے کی سبیل سمجھو اور دوات کو آلہ حجاب نہ بناؤ۔
ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کچھ لوگوں کے ساتھ کشتی پر مصر سے جدہ جا رہا تھا۔ ایک خرقہ پوش جوان کشتی میں سوار تھا۔ میرے دل میں ملاقات کی خواہش پیدا ہوئی، مگر اس کا رعب اس قدر تھا کہ مجھے بات کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ وہ صاحب وقت تھا اور کسی حال میں عبادت سے فارغ نظر نہیں آتا تھا ایک دن کسی شخص کی جواہرات کی تھیلی گم ہو گئی۔ مالک نے اس درویش پر تہمت تراش دی۔ لوگ اسے سزا دینے کے درپے ہو گئے۔ میں نے کہا کہ اس پر سختی نہ کرو، مجھے پوچھنے دو۔ میں اس کے قریب گیا اور نرم لہجے میں کہا، یہ لوگ تمہارے متعلق چوری کا گمان کرتے ہیں اور سختی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں روکا ہے، بتاؤ کیا کروں؟ درویش نے روبائے آسمان ہو کر چپکے سے کچھ کہا۔ میں نے دیکھا مچھلیاں سطح آب پر آ گئیں، ہر ایک کے منہ میں ایک موتی تھا۔ درویش نے ایک موتی تھام کر اس شخص کو دے دیا۔ لوگ ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ وہ سطح آب پر اتر گیا اور چلتا ہوا دور نکل گیا۔ تھیلی چرانے والا کشتی میں موجود تھا، اس نے تھیلی پانی میں پھینک دی۔ کشتی والے سخت نادم ہوئے۔ ابراہیم رضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابتدائی حال میں مسلم مغربی کی زیارت کا ارادہ کیا۔ مسجد میں پہنچا تو وہ امامت فرما رہے تھے، مگر سورہ فاتحہ کی قرات غلط تھی۔ اپنی محنت اور تکلیف اکارت جانے کا احساس ہوا۔ وہ رات وہیں گزاری۔ دوسرے روز قصد طہارت سے دریائے فرات کی طرف جا رہا تھا۔ راہ میں ایک شیر سوتا ہوا نظر آیا۔ میں واپس لوٹ آیا، مگر ایک اور شیر میرے پیچھے لپک پڑا۔ میں زور سے چلایا۔ مسلم اپنی عبادت گاہ سے باہر آئے۔ شیروں نے انہیں دیکھ کر گردنیں ڈال دیں۔ انہوں نے سب کی گوشمالی کی اور فرمایا، خدائی کتو، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ میرے مہمانوں کو تنگ نہ کیا کرو۔ پھر مجھے مخاطب کر کے فرمایا، بھائی تم لوگ خلقت کا ظاہر درست کرنے میں مشغول ہو، اس لیے خلقت سے ڈرتے ہو۔ ہم بنام حق باطن کی درستی پر معمور ہیں، اس لیے خلقت ہم سے خوف کھاتی ہے۔ ایک روز میں اپنے پیر طریقت کے ہمراہ بیت الجن سے دمشق جا رہا تھا۔ بارش ہو رہی تھی اور کیچڑ کے باعث میں مشکل چلا جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ پیر صاحب کے کپڑے اور جوتا خشک ہے۔ میں نے پوچھا تو فرمایا، ہاں میں نے اپنی ہمت کے بجائے توکل کا سہارا لیا۔ میں نے پوچھا تو فرمایا، ہاں میں نے اپنی ہمت کی بجائے توکل کا سہارا لیا اور باطن کو حرص و ہوا سے پاک کیا۔ میرے مولا نے مجھے کیچڑ سے محفوظ فرمایا۔ مجھے ایک مشکل درپیش تھی جس کا حل میرے لیے دشوار تھا۔ میں شیخ ابوالقاسم گرگانی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لیے توس پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر کی مسجد میں تشریف فرما ہیں اور عالم تنہائی میں میرا حال ایک ستون سے کہہ رہے ہیں۔ مجھے بغیر سوال کیے جواب مل گیا۔ میں نے پوچھا، جناب شیخ یہ آپ کسے فرما رہے ہیں؟ فرمایا، ابھی اللہ تعالیٰ نے اس ستون کو زبان دی اور اس نے مجھ سے یہ سوال پوچھا۔ فرغانہ کے ایک گاؤں چلاتک میں معتدل ارض میں سے ایک پیر بزرگ رہتے تھے۔ لوگ انہیں باب امرو کہتے تھے۔ اس علاقے میں سب درویش مشائخ بزرگ کو باب کہتے ہیں۔ ان کی رفیقہ حیات ایک عفیفہ فاطمہ نام کی تھی۔ میں ان کی زیارت کے لیے گیا۔ جب قریب پہنچا تو پوچھا، کیوں آئے ہو؟ عرض کی، شیخ کی زیارت کے لیے اور اس امید پر کہ مجھ پر نگاہ شفقت ہو۔ فرمایا، میں خود فلاں دن سے تیرے لیے چشمے براہ تھا تاکہ میں تجھے دیکھ لوں اور تو ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ میں نے حساب لگایا تو یہ دن میری ابتدائی توبہ کا دن تھا۔ پھر فرمایا، سفر بچوں کا کھیل ہے، اب آنا ہو تو ہمت تصور سے آؤ۔ کسی شیخ کی زیارت کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، حضور اشباہ جسمانی قرب بیکار چیز۔ پھر فرمایا، فاطمہ جو موجود ہو لے آؤ تاکہ یہ درویش کھائے۔ ایک طبق تازہ انگور، حالانکہ انگور کا موسم نہیں تھا، اور تازہ کھجور، فرغانہ میں کھجور نہیں ہوتی، میرے سامنے آ گیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مہینہ میں ابو سعید رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حسب عادت تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ ایک سفید کبوتر آیا اور قبر کے غلاف کے اندر چلا گیا۔ میں سمجھا کسی کا پالتو کبوتر اڑ کر چلا آیا ہے۔ غلاف اٹھا کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ دوسری اور تیسرے روز بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ مجھے سخت تعجب ہوا۔ ایک رات شیخ مجھے خواب میں نظر آئی۔ میں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا، کبوتر میری صفائی معاملات ہے جو ہر روز میری ہم نشینی کے لیے زیر لحد آتا ہے۔ ابو بکر وراق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز محمد بن علی حکیم ترمذی نے اپنی تصانیف سے چند جزو نکال کر مجھے دی اور فرمایا کہ یہ دریائے جیہون میں ڈال دوں۔ میں نے باہر آ کر دیکھا تو عجیب و غریب تحریر تھی۔ دریا میں ڈالنے کو طبیعت نہ چاہی۔ میں نے وہ جزو اپنے گھر میں رکھ لیے اور واپس پلٹ کر کہہ دیا کہ دریا میں ڈال آیا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، کیا دیکھا؟ میں نے کہا، کچھ بھی نہیں۔ فرمایا، وہ جزو تم نے دریا میں نہیں ڈالے، جاؤ ڈال کر آؤ۔ میں نے کہا، یک نہ شد دو شد، بھلا یہ کیوں کہتے ہیں کہ دریا میں ڈال دو، اور دریا میں ڈال دوں گا تو کیا کرامت رونما ہوگی؟
تومن و کرہن میں واپس ہوا۔ وہ جزو اٹھائے اور بادل نخواستہ دریائے جیہون میں ڈال دیے۔ پانی کا دھارا پھٹ گیا اور ایک صندوق نمودار ہوا جس کا ڈھکنا اٹھا ہوا تھا۔ جزو اس کے اندر چلے گئے، ڈھکنا بند ہو گیا اور پانی پھر اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ میں حکیم ترمذی کے پاس آیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ بولے اب تم نے واقعی دریا برد کیے ہیں۔ میں نے کہا یا شیخ خدا کے لیے مجھے بتائیے یہ کیا راز ہے؟ فرمایا میں نے تصوف پر ایک کتاب لکھی تھی، ہر آدمی کے لیے اسے سمجھنا دشوار تھا۔ خضر علیہ السلام نے مجھ سے طلب کی، وہ صندوق ان کے حکم کے مطابق مچھلی لائی تھی۔ اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ صندوق خضر علیہ السلام کو پہنچا دے۔ اس طرح کی اور بہت سی حکایات بھی بیان کر دوں تو طبیعت سیر نہیں ہوگی۔ میری مراد اس کتاب میں تصوف کے اصول کو ثابت کرنا ہے۔ فروعات اور معاملات پر ناقلین آثار بہت کچھ لکھ چکے ہیں جو ممبروں پر واعظ لوگ بیان کرتے رہتے ہیں۔ میں اب ایک دو فیصلوں میں چند ایسے نکات کی تشریحات کروں گا جو اس موضوع سے پیوستہ ہیں تاکہ پھر اس کی طرف لوٹنے کی ضرورت نہ پڑے۔ واللہ عالم بالصواب۔